جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چین کے وزیر خارجہ پاکستان میں تھے، ان کو خاص طور پہ پاکستان نے مدعو کیا تھا جو OIC کا یہاں فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا۔ انہوں نے تقریر بھی کی، تقریر میں فلسطین اور کشمیر کا بھرپور انداز سے ذکر بھی کیا، لیکن ایک بہرحال ان کو ضرور امبیرسمنٹ ہوئی چین کے وزیر خارجہ کو، کیونکہ ترکی کے وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ جی ہم، شاید ترکی کے وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر اعظم کی تقریر کے رسپانس میں ہی کہا ہوگا یا ان کی تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہوگا کہ جی ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں اسلامی اقدار کی اور ویلیوز کی اور ریاست مدینہ کی، لیکن جب بات آتی ہے چین کے مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ویگر مسلمز پہ، تو ان کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے، چین کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ لانگ دیز لائنز کہ اگر ہم اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں اور مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیوں ہے کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن اسی پیرائے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں وہاں تو بات کرتے ہیں، لیکن چین کے مسلمانوں پہ کے حق میں ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ اب اس کا بہرحال کسی اور نے نوٹس نہیں لیا، کسی دوسرے فارن منسٹر نے، نہ ہی اسلام آباد ڈکلریشن میں بیگر مسلمز کا ذکر ہے، اور بجا طور پہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں اقدار کہاں سے آ گئی۔ ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور قومی مفادات کو سامنے رکھ کے ہی خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے اور اسی لحاظ سے ڈپلومیسی کنڈکٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک امبیرسنگ مومنٹ شاید یقیناً فیل کیا ہوگا میرے خیال میں چین کے وزیر خارجہ نے، لیکن بس وہ ترکی کے وزیر خارجہ تک یہ بات محدود رہی۔ اس کے بعد چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کچھ گھنٹوں کے دورے پہ کابل بھی گئے، اور یہ بدھ کے دن 23 مارچ کو وہاں پہ وہ گئے اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں بھارت کے ہم منصب، افغانستان کے ہم منصب کے ساتھ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں مولوی عامر متقی، وہ انہوں نے OIC کی کانفرنس اٹینڈ نہیں کی۔ وہ ایک قسم کا احتجاج آپ کہہ لیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا، پچھلا جو ان کا ایکسپیرینس تھا 20 دسمبر 2021 کو جو یہاں پہ ایکسٹراڈنری کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو وہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ OIC کے ممالک تو تسلیم کرنے سے نہیں رہے اور وہ کچھ اقدامات انیشیٹو بھی نہیں لے رہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پریشر میں ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ ایک لو لیول ڈیلیگیشن بھیجوا دیا جائے۔ اب چین کے جہاں تک معاملات ہیں افغانستان کے کو لے کر، 2-3 ان کے دلچسپیاں ہیں۔ ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ چین بڑے عرصے سے کاپر جو مائنز ہیں افغانستان میں، اس میں $3.2 بلین کی انویسٹمنٹ کا اس نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، اور ان کی دلچسپی برقرار ہے، نہ صرف کاپر میں بلکہ ایک اس سے بھی زیادہ اہم لیتھیم جو ہے اس میں وہ بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور لیتھیم بہت سی امپورٹنٹ منرل ہے یا ریئر ارتھ میٹیریل ہے۔ افغانستان میں بولیویا کے بعد جو ساؤتھ امریکہ میں ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر کے لارجسٹ پروون ریزروز ہیں دنیا میں، اور ان کی ویلیو آپ کہہ لیجئے کہ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ تو چین کا یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ کاپر اور لیتھیم کی جو مائننگ ہے وہ چین کو ملے، اور وہ بالکل ان کی جو آنے والے سالوں میں ان کی اکانومی کی ڈیپینڈنس ہے وہ لیتھیم پہ بہت زیادہ ہوگی، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیکیور کریں۔ دوسرا آبویسلی جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ نہیں چاہتے کہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے ETIM کی، جس میں زیادہ تر ویگر ملیٹنٹس ہیں، ان کو کوئی اسپیس افغانستان میں ملے، اور اس معاملے میں جو طالبان سے ایشورنسز لینا چاہتے ہیں، وہ کہ طالبان ان کو ایشور تو کیا ہوا ہے، کیونکہ طالبان اور ETIM اور جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے وہ ان کی آپس میں افیلیشنز ہیں،
اور جہاں تک اسلامک اسٹیٹ خراسان کا تعلق ہے وہ طالبان کو اپنا جانی دشمن ہی سمجھتے ہیں. تو طالبان کسی طور بھی ETIM یا ازبک اسلامک موومنٹ کو کسی طور بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی اسپیس کو استعمال کریں. ایک تو یہ جو ہے افغانستان میں ان کا جانا اسی کانٹیکسٹ میں تھا، اور پھر اگلے ہفتے چین میں جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے ان کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اور اس میں افغانستان کو بھی مدعو کیا گیا ہے. تو اس کانفرنس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ چین نے مناسب سمجھا ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ کوئی بات چیت کر لیں اور اس کانفرنس کو پھر اکارڈنگلی اس کو مینیج کریں، ارینج کریں، اس کا ایجنڈا ترتیب دیں. تو کیونکہ افغانستان کے فارن منسٹر یہاں نہیں تھے تو چین کے پھر فارن منسٹر نے یہی سوچا ہوگا کہ کابل جا کر اس کانفرنس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے. تو اب اگلے ہفتے دیکھتے ہیں کہ چین میں اس کانفرنس سے کیا نکلتا آیا. کوئی جوائنٹ پوزیشن لی جا سکتی ہے کیونکہ طالبان کو اس وقت چاہیے ریکگنیشن. تو اور جو خاص طور پہ نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں تاجکستان میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ پرابلمز ہیں. ایران کو بھی ہو سکتے ہیں لیکن تاجکستان اس وقت کافی ریزسٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ایک ریجنل اپروچ ہونی چاہیے، اور کوئی ملک بھی انفرادی طور پہ طالبان کو ریکگنائز نہ کرے. اب پھر چین سے وزیر خارجہ ہیں چین کے، وہ افغانستان سے پھر اب دہلی پہنچے ہیں. دہلی میں ان کی آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جمعہ کا دن ہے آج، اور آج اجیت دوول سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. پھر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں اس بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز، ان سے ملاقات آج ہوئی ہے. تو ایک چین اور بھارت کے درمیان بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ. کچھ معاملات پچھلے 2-3 سالوں میں ایسٹرن لداخ میں بھی پرابلمز رہے ہیں، لیکن چین کی کوشش یہی ہے کہ چین جو انڈیا کوارڈ کا ممبر ہے اور US کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، خاص طور پہ انڈو چائنا کو لے کر، تو اس سے بھارت کو ایک قسم کا معاملات ٹھیک کیے جائیں، کسی ایک ورکنگ مینیجیبل لیول پہ ہوں، زیادہ اسکلیشن نہ ہو، تاکہ بھارت پوری طرح جو ہے اپنے آپ کو الائے نہ کرے US کے ساتھ. اور پھر چونکہ روس اور بھارت کے درمیان بھی ایک فرینڈشپ ہے، اور روس ایک برج کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کو ایک حد تک ہی رہنے میں، مزید نہ بگڑنے میں. تو یہ چین کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے بھارت کا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے نیپال جائیں گے. اور تو یہ ایک اس ساؤتھ ایشیا کو جو دورہ ہے چین کا، اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چین آبویسلی اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ رشیا کے ساتھ ہی کھڑا ہے، کیونکہ چین کو معلوم ہے کہ امریکہ وغیرہ پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اب لیکن اگلے آنے والے حالات بڑے دلچسپ ہیں. لیکن پاکستان چونکہ اب ہم اندرونی اعتبار سے ذرا تھوڑا سا ہمارے ایک سیاسی بحران کا ہم شکار ہو رہے ہیں، تو جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے خطے میں اور دنیا میں، اس میں ہمیں اس وقت تو فوکس کرنا چاہیے تھا باہر دنیا پہ، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا اس وقت. گو کہ OIC کی ہم نے اچھا سیشن کروا لیا، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہم صحیح توجہ نہیں دے پا رہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو اگلی ایک تو بھارت چین کے تعلقات کس طرح آگے چلتے ہیں، اور پھر جو افغانستان پہ کانفرنس ہو رہی ہے ہمسایہ ممالک کی چین میں اگلے ہفتے، اس سے کیا نکلتا ہے. تو ان پہ ہم سب بات چیت کرتے رہیں گے اور آپ کو مطلع بھی رکھیں گے. دیکھتے رہیے کلائیڈوسکوپ. اللہ حافظ.